أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کامل قدرت کے آخری دلائل چل رہے ہیں اور بیان ہو رہے ہیں. تو گزشتہ آیات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو بارش بھیجنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بارش کی خوشخبری لانے والی کون بھیجتا؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اور پھر یہ کہ آسمان سے ایسا پانی جو خود بھی پاک ہے اوروں کو پاک کرنے والا ہے وہ اتارنے والا بھی وہی ہے. اس کے ذریعے ہم خوش زمین کو پھر سرسبز و شاداب بنا دیتے ہیں اور بہت سارے چوپائے اور انسان اس سے پیتے پیتے پیاس ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت انسان کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کے دلائل دیتا ہوں تاکہ نصیحت حاصل کریں. اپنی کامل قدرت وحدانیت کے یہ دلائل دیتا ہوں اور نشانات عبرت ذکر کرتا ہوں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، کفر شرک سے نافرمانی سے باہر آئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک نے ہر بستی میں نبی کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تقسیم میری ہے. پہلے میں نے چاہا تو ہر بستی میں رسول بھیجتا رہا اور اب میری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ساری انسانیت کے لیے ایک ہی رسول بھیجا، ایک ہی دین ہو، ایک ہی رسول ہو، وہ قیامت تک آخری ہی رسول رہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تاکیدی حکم دیا کہ کافروں کی بات مت مانے اور آپ ان کے مقابلے کے لیے ہر طرح کی قوت تیار کر لیں. ان کا مقابلہ کرے ہر طرح سے جہاد کبیر کو کہتے ہیں کہ مد مقابل اور دشمن کے مقابلے کے لیے ہر طرح سے آدمی تیاری کرے. تو آج کی آیات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل قدرت وحدانیت سے متعلق ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل کے طور پر کیا پیش کیا ہے. سب سے پہلی جو چیز ہے یہ کہ دیکھو میں نے دو دریوں کو ملایا. یہ کسی ایک یا دو خاص متعین دریا کی مثال نہیں ہو رہی. یہ دنیا میں مختلف مقامات پہ کئی ایسے مظاہر ہیں کہ کہیں دو سمندر ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، پانی ان کا بیچ سے مل رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہوتا، ملتا نہیں.
حالانکہ طبیعت پانی کی طبیعت اور مزاج میں خلط ملط ہونا ہے، مل جانا ہے، گھس جانا ہے آپس میں، یہ پانی کی طبیعت ہے۔ لیکن اپنی طبیعت کے خلاف پانی چل رہا ہے، باوجود اس کے اور بڑے زور سے چل رہا ہوتا ہے، بڑے زور سے، لیکن اس کے باوجود بیچ سے ملنے کے باوجود خلط ملط نہیں ہوتی۔ کئی ندیاں، کئی سمندر ہیں، کئی دو دریا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت کی جو دلیل ذکر فرمائی ہے، تو اس کے مشاہدات کے طور پہ، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کی، آپ کے ارشاد کی تائید ہو جائے، تو مفسرین نے بہت سارے مشاہدات ذکر کیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن یہ لکھا ہے کہ میں نے بنگال کے ایک شاگرد کو خط لکھا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، تو بنگال ایسی جگہ ہے جو سمندروں اور دریاؤں کا مجموعہ ہے، مجموعہ، وہاں بہت سارے دریا اور سمندر اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو کوئی ایسا دریا دیکھو کہ جس کی یہ شان ہو جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ تو اس شاگرد نے دو معتبر وہاں کے علماء کی شہادت لے کر مجھے لکھا کہ اراکان سے لے کے چاٹگام تک جو دریا چل رہا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ دو کناروں میں، دو کناروں کے اندر دریا کی شان ایسا ہے کہ اس کے دو کناروں کے اندر جو پانی چلتا ہے وہ آدھا سفید ہے اور آدھا سیاہ ہے۔ جو سفید ہے وہ انتہائی میٹھا ہے، لذیذ ہے، اس میں سمندر کی طرح تلاطم نہیں ہے، اور جو سیاہ ہے وہ انتہائی کڑوا ہے، اور اس سیاہ ہے اور اس میں سمندر کی طرح تلاطم۔ اور اراکان سے چاٹگام تک اتنے علاقے پر مشتمل ہے، لیکن آپس میں ملتا نہیں، خلط ملط نہیں ہے کہ وہ ادھر آ جائے، یہ ادھر آ جائے، دونوں سیاہ ہو جائیں یا دونوں سفید ہو جائیں۔ اللہ سورہ الرحمن میں اللہ خبر فرماتے ہیں لا یبغیان، وہ ایک دوسرے میں گھس جائے، ایک دوسرے میں گھس جائے، سیاہ سفید میں یا سفید سیاہ میں، یا ایک دونوں سیاہ ہو جائے یا دونوں سفید ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا حکم ہے کہ تم نے الگ رہنا ہے متصل ہونے کے باوجود، حالانکہ پانی کا مزاج ہے آپس میں گھس جانا، مل جانا۔ تو اور پھر ظاہر ہے پھر پانی اگر گدلا ہو یا سیاہ ہو تو سفید کو پھر گدلا اور سیاہ بنا ہی دیتا ہے۔ جیسے بالکل صاف و شفاف پانی سیلاب کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، گدلا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں، یہاں میرا حکم ہے ایسا نہ ہو، ایسا ہوتا نہیں۔ ایک یہ انہوں نے تفسیر بین القرآن میں پھر اس کو ذکر کیا۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا، قائد اعظم کے ساتھ دیا تھا انہوں نے، مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے بنگال میں، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے بنگال میں بنگال کا جھنڈا لہرایا تھا، اور انہوں نے پاکستان پہلی مرتبہ جب لہرایا جانے لگا تو انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے بنگال کے ایک ضلع سے بعض شاگردوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے ہاں دو ندیاں ایک ساتھ چلتی ہیں، ملی ہوئی بالکل ایک ساتھ، اور ان کا منبع ایک ہے، دونوں کا منبع ایک ہے۔ اللہ کی کامل قدرت ہے کہ یہاں سے پانی نکلتا ہے، ایک جگہ ہے، ایک جگہ سے پانی ابل رہا ہے، لیکن پھر وہ ندیاں دو بن جاتی ہیں، آگے منبع ایک ہے اور نکلنے کے بعد آگے ندیاں دو ہو جاتی ہیں۔ ایک کا پانی سیاہ ہے
اور ایک کا پانی سفید ہے۔ سفید پانی جو ہے وہ انتہائی میٹھا ہے، میٹھا، اور اس میں تلاطم نہیں ہے، وہ سکون کے ساتھ چل رہا ہے، اور اسی میں کشتی رانی ممکن ہے، کشتیوں کا چلنا اسی میں ممکن ہے۔ جو سیاہ پانی ہے ایک منبع سے نکلنے والا، اس میں تلاطم ہے سمندر کی طرح، اور کڑوا ہے اس کا پانی انتہائی، اور اس میں کشتیاں نہیں چل سکتی۔ پھر یہ لکھتے ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں صوبہ گجرات کے ضلع سوت میں رہا ہوں، تو ضلع سوت کے ڈھابیل مقام پہ سمندر وہاں سے 12 میل کی مسافت، اور اس سمندر میں ایک نالا گرتا ہے، نادا ندی گرتی ہے، ندی کا پانی میٹھا سفید ہے، لیکن سمندر میں جب مد ہوتا ہے پانی پھیل جاتا ہے، ایک جزر ہوتا ہے سکڑ جانا پانی کا، اور مد پھیل جانا، پانی پھیلتا ہے اور اس میں تلاطم آتا ہے، تو سمندر کا سیاہ پانی وہ اس ندی میں کئی میل تک اس کے اوپر چڑھ آتا ہے اوپر۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ نیچے پانی ہو، اوپر سے پانی ڈال دیا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، اس میں گل مل جاتا ہے، اور اوپر سے آنے والا پانی نیچے پانی کو غائب کر دیتا ہے، رنگ ایک ہو جاتا ہے۔ یہ 10-12 میل تک چلا جاتا ہے سمندر کا پانی، لیکن تہ کی شکل میں 10-12 میل تک تہ کی شکل میں سفید پانی الگ ہوتا ہے ندی والا، اور یہ الگ ہوتا ہے اوپر، وہ نیچے یہ اوپر، لیکن خلط بلط نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ کی شان، جب جزر آتا ہے سمندر میں، پانی سکڑ جاتا ہے، یہ پانی واپس چلا جاتا ہے، تو ایسے ہی واپس چلا جاتا ہے کہ نیچے سفید پانی رہ جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل وحدانیت اور کامل قدرت کی دلیل ہے۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ایسی طاقت کسی اور کے پاس ہے، پھر تو عبادت میں بھی وہ میرا شریک ہوگا، خدائی میں بھی شریک ہوگا، بادشاہت میں شریک ہوگا۔ اگر ایسی طاقت کسی اور کے پاس نہیں ہے اور واقعی نہیں ہے تو کوئی دکھا دے، نہیں ہے تو کوئی دکھا نہیں سکتا، تو ظاہر ہے پھر عبادت میں خدائی میں بھی میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ نے مشرکین کو مختلف طریقوں سے یہ دلائل کے ساتھ بات سمجھائی کہ میرا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں کوئی شریک نہیں۔ ہائے اللہ، تو دیکھیں آگے پھر یہ تو ایک دلیل ہو گئی اللہ کی کامل قدرت کی، وحدانیت کی۔ دوسری دلیل اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے بدبودار نطفے سے حضرت انسان کو بنایا، لیکن کتنا پیارا بنایا، کتنا خوبصورت بنایا، اور کتنا عاقل بنایا، کتنے کمالات والا بنایا، یہاں تک کہ یہ عالم اصغر کہلاتا ہے۔ بڑے جہان کے جتنے نمونے ہیں حضرت انسان میں موجود ہیں، حضرت انسان میں موجود ہیں۔ اس لیے سائنسدان جہاں اس بڑے جہان پہ تجربات کر رہے ہیں، اور بہت ہی محدود اور کم حصے تک اور معلومات ان کو حاصل ہو چکی ہیں، ایسے ہی حضرت انسان پہ بھی وہ معلومات تحقیق کر رہے ہیں، لیکن اس کے بارے میں بھی بہت کم محدود معلومات حاصل کر چکے ہیں اللہ نے، اور دن بدن کھل رہے ہیں حضرت انسان کے کمالات ان کے کانوں کا سماعت کا عجیب و غریب نظام، دیکھنے کا عجیب و غریب نظام، اندر جو کام ہو رہا ہے وہ بھی عجیب و غریب نظام، جگر کا، گردوں کا، دل کا عجیب و غریب نظام۔ تو اس اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بدبودار نطفہ کپڑے پہ لگ جائے تو انسان جب تک دھوئے نہ اس کو سکون نہ آئے، اسے اس کو دیکھ نہ سکے۔ اس سے میں نے کتنا کمال والا خوبصورت انسان بنایا ہے، اور سمجھدار اتنا، عاقل اتنا کہ ساری
ساری مخلوقات پہ وہ حکومت کر رہے ہیں۔ اللہ کے بعد اگر مجازی اور ظاہری حکومت ہے مخلوقات پہ تو حضرت انسان، یہاں تک کہ اپنے سے تگڑی مخلوقات، شیر ہو، ہاتھی ہو، سمندر ہو، ساری چیزوں پہ اس کی حکومت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس سے میری قدرت کا اندازہ لگا لے، میرے پاس کتنی طاقت ہے، اور میرے علم کا اندازہ لگا لے، میرے پاس علم کتنا ہے۔ اگر ایسا کسی اور کے پاس ہے، ایسا خالق کوئی اور ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ خدا بھی ہو سکے گا، عبادت کے لائق بھی ہو سکے گا، نہیں تو پھر کوئی عبادت کے لائق خدائی کے لائق نہیں۔ اللہ نے حضرت انسان کو کس طرح سمجھایا؟ لیکن ایسی ایک ماں نہیں سمجھا سکتی، ماں جو اللہ نے اپنے بندے کو سمجھایا۔ اسے تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اور اوپر ابھی جس کا ذکر ہو چکا، کہ ہم طرح سے دلائل دے کے، مثالیں دے کے حضرت انسان کو سمجھائے، یہ کسی طریقے سے مان جائے، اللہ کی مان جائے، تاکہ اس کی دنیا آخرت دونوں بن جائے۔ اس لیے کہ اللہ کی اطاعت میں دنیاوی زندگی کا جو سکون ہے، سکون جو مزہ چسکا، وہ بغاوت میں نہیں، نافرمانی میں نہیں، اور غیر آخرت کے مزے تو اس کے بغیر ملتے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے دیکھو، پھر اس کو حضرت انسان کو پھیلانے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے میں نے دو چیزیں رکھی میں نے۔ نسب کو قائم رکھنے کے لیے، نسب کو، مردوں کو، مرد قائم رہیں، مرد، اس کے لیے میں نے نسب کو رکھا، اور سسرالی رشتہ قائم رہے، دوسرے الفاظ میں لڑکیاں رہیں، عورتیں رہیں، اس کے لیے سسرالی رشتہ میں نے رکھا، لڑکے رہیں، مرد رہے، اس کے لیے نسب قائم کیا میں نے، نسب کا سلسلہ قائم کیا میں نے، اور لڑکیاں رہیں، اس کے لیے میں نے سسرالی سلسلہ قائم کیا۔ دوسرے آسان الفاظ میں لڑکیوں کے ذریعے اور لڑکوں کے ذریعے، دونوں کے ذریعے میں نے حضرت انسان کا یہ سلسلہ نسب جاری کیا، پھیلایا اس کو۔ اور پھر ظاہر ہے یہ رشتے بھی ایسے ہیں کہ ان سے محبت بڑھتی ہے، محبت، خاص کر سسرالی رشتہ، محبت بڑھتی ہے، جہاں رشتہ ہو جائے وہاں محبت بن جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر اللہ نے میاں بیوی میں کیا محبت پیدا کی، یہ دوسرے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے میں نے بیویاں بنائیں، جوڑے بنائے، اور پھر تمہارے درمیان محبت کیسے رکھی۔ باقی انسان جہاں بھی جاتا ہے اصول کی زندگی گزارتا ہے، کہ کہیں اصول کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، مرد ہو یا عورت ہو، اصول کی خلاف ورزی ہو جائے، قانون کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، میں پکڑا نہ جاؤں، یا میری بےزتی نہ ہو جائے، یا مجھے نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ واحد میاں بیوی کی زندگی ہے کہ اصول سے آگے بڑھ کے محبت اور ہمدردی اور خیر خواہی کی زندگی گزار رہے ہو۔ مرد کے لیے عورت کی روٹی کیا ہے، کھانا کیا ہے، کہ اگر گندم کی روٹی ہو تو صرف گندم کی خشک روٹی کھلائے، ذمہ داری ادا ہو جاتی، فرض پورا ہو جاتا۔ سالن بھی ضروری نہیں ہے، گندم چیز ایسی ہے کہ وہ بھوک کے وقت خشک گندم کی روٹی بھی آدمی کھا سکتا ہے، اسے بھوک بٹھا سکتا ہے۔ ایسا ہی عورت کے علاج معالجہ کا پیسہ بھی مرد کے اوپر نہیں، لیکن مرد کیا اس کو دیکھتا ہے، مرد تو اپنی وسعت کے مطابق دنیا بھر کے جتنے روسٹ ہوں اور جتنے چسکے دار کھانے ہوں پورا کی بیوی کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے، اس کے بغیر اس کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اور ایسی بیوی دل سے اس کے کپڑے استری کرے، کپڑے دھوئے، گھر صاف کرے، وہ آئے تو اس کے لیے تازہ اور گرم گرم کھانا تیار کرے اور اس کا استقبال کرے، اور ایسی کچھ ادائیں ادا کرے جس سے اس کا دل خوش ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ محبت تمہارے دلوں میں کس نے ڈالی ہے؟ ڈاکٹر تو اس کو پھاڑ لے گا
اور اس کی کوئی ظاہری بیماری ہے وہ دور کر دے گا، لیکن اس دل کے اندر محبت والے خانے میں محبت کون ڈالے گا؟ اللہ فرماتے ہو میرے سوا کوئی ڈال سکتا۔ تو میں نے کس قدر محبت ڈالی، کس قدر۔ میرا ایک شاگرد ہے، تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ دکان ہے اس کی فارمیسی ہے، بتا رہا تھا کہ ساتھ اس نے ڈاکٹر کے کورس بھی کیا ہے، وہ کمپاؤنڈر یا کس کا چھوٹے ڈاکٹروں کا کورس ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس فیملی آتی ہے نا، فیملی میاں بیوی ہم خوش ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ان سے پھر ہم کمائی کرتے ہیں، وہ موقع ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کس طرح؟ کہتے ہیں کہ بیوی کے لیے اگر ہم مختصر نسخہ لکھتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا طاقت کی دوائی بھی لکھ کے دے دے، فلانی دوائی بھی لکھ کے دے دے، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں یہ نہیں کہ ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کمائی کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ اور اگر والدہ آ جائے تو کہتے ہیں جی صرف بیماری ہے، فلانی بیماری ہے، سر درد کی یا بخار ہے، اس کی دوائی دے دے۔ اگر ہم کچھ کہیں کہ طاقت کی نہیں، گھر میں پڑی ہوئی ہے، کوئی اور اس قسم کی مفید دوائی کی نہیں، گھر میں پڑی ہوئی ہے، تو ضعیف ہے، زیادہ کھا بھی نہیں سکتا، گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ اب بیوی ہو تو اس کے لیے یہ ہو، یہ ہو، یہ ہو، یہ ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ محبت، بیگم کی محبت کس نے دل میں ڈالی ہے؟ وہ اور بیگم کے دل میں میاں کی محبت میں نے ڈالی۔ تو اس لیے میرا احسان مانو، میرا احسان مانو، میرا شکر ادا کرو، میرے فرمان بردار بن جاؤ۔ شکر کا سب سے بڑا درجہ اللہ کی اطاعت، بات ماننا۔ ہمارا بیٹا اللہ بچائے ہمیں، اگر وہ نافرمان بن جائے، ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ شکر گزار ہے میرا، کہہ سکیں کہ شکر گزار ہے؟ ہم تو کہ بڑا ناشکرہ ہے، بے مروت ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی وہ شکر گزار ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو میرا شکر ادا کرنا چاہیے، میری بات کرنی چاہیے، میری اطاعت کرنی چاہیے، اور میرے حکم کی خلافت بھی نہیں کرنی چاہیے، میرے دین پہ چلنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب بڑی قدرت رکھنے والا، بڑی مبالغے کا صیغہ ہے، قدرت رکھنے والا ہے، بڑی۔ اور بھی بڑا کچھ کر سکتا ہے اللہ کے انسان کے لیے اگر انسان اس کا بن جائے۔ آگے پھر اللہ نے وہی شکوہ کیا کہ دیکھو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے کسی چیزوں کی بات کرتے ہیں جو ان کو نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، اور کافر جو ہے وہ بدبخت اور رب کی طرف پش کر کے شیطان کا مددگار بنا ہوا، شیطان کا مددگار بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک اللہ ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ذات ہے کہ جس نے مرج البحرین، چلائے ہیں دو دریا، ھذا عذب فرات، یہ ہے میٹھا خوشگوار یعنی پیاس بجھانے والا، وَھذا ملح اجاج، اور یہ ہے کھاری اور کڑوا، وجعل بینہما، اور بنا دی ان دونوں کے درمیان، برزخاً آڑ، وحجراً، اور روک، محجورہ بنائی ہوئی، وحجراً محجورہ، اور روک بنائی ہوئی، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ہے کہ جس نے خلق بنایا، پیدا کیا، من الماء پانی سے، بشراً انسان، فجعلہ پس بنا دیا اس کے واسطے، نسباً نسب، و سحرا، اور سسرال جس کو بہت پسند کرتا ہے، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور ہے تیرا رب قدرت رکھنے والا، بڑی قدرت رکھنے والا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، ماں ایسی چیزوں کی کہ جو لا ينفعهم، انہیں نفع دے سکتی ہے، ولا يضرهم، اور نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، وَكَانَ الْكَافِرُ، اور ہے کافر، عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اپنے رب کی طرف پش کرنے والا، اپنے رب کی طرف پش کر کے
شیطان کی مدد کرنے والا. لفظی معنی اور ہے کافر اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا. اعلیٰ خلاف کے لیے آتا ہے اعلیٰ رب بھی اپنے رب کے خلاف ظہیرہ مدد کرنے والا. تو کس کی؟ شیطان. اے اللہ، تو غیر اللہ کے خلاف کون مدد کر سکتا ہے سوائے اس کے کیا آدمی اپنے آپ کو برباد کرے. اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.